سبق نمبر 3 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: فروغ دینا، بڑھانا، بے شمار، بہت زیادہ، امور، کام، تسلسل، لگاتار، ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، مداخلت، دست اندازی، مبذول، لگایا گیا، مدعو کرنا اور دعوت دینا، بلانا، تلقین، تعلیم دینا، صلاح، نیکی، کشادگی، وسعت، نجات، رہائی۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2 سبق کے مطابق درست جواب پر گٹ کا نشان لگائیں۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی کے گھر کے باہر اجازت کے لیے کتنی بار دستک دینی چاہیے؟ 3 بار۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صلہ رحمی کو کشادگی کا سبب قرار دیا ہے۔ رزق کی۔ سبق میں آداب کا بیان ہے۔ آداب معاشرت۔ آداب معاشرت اسلامی معاشرے کی روح ہے۔ سوال نمبر 3 کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ آداب معاشرت: زندگی گزارنے کے طریقے، ضابطہ حیات، امن، عافیت، صلہ رحمی، دکھ، درد۔ سوال نمبر 4 سبق کے مطابق درجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ آداب معاشرت سے کیا مراد ہے؟ آداب معاشرت سے مراد لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے طریقے اور اصول ہیں۔ یہ وہ رہنما اصول ہیں جو معاشرے میں امن، سکون اور خوشحالی پیدا کرتے ہیں۔ اسلام معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے؟ اسلام لوگوں کے ساتھ محبت، بھائی چارہ اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا، ان سے تعلق قائم رکھنا اور ان کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونا ہے۔ اسلام کے باہمی معاشرتی معاملات میں صلہ رحمی کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے اسے رزق کی کشادگی کا سبب قرار دیا ہے۔ سب نیکیوں میں جلد تر ثواب پانے والا عمل کون سا ہے؟ سب نیکیوں میں جلد تر ثواب پانے والا عمل صلہ رحمی ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، انسان کو جلد اجر عطا کرتا ہے۔ صلہ رحمی سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 5 سبق غور سے سنیں اور سبق میں دیے گئی معلومات کے اہم نکات اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو بتائیں۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 6 دیے گئے الفاظ پر اس طرح اعراب لگائیں کہ ان کے تلفظ واضح ہو جائیں۔ تلقین، عافیت، متعارف، مداخلت، مدعو۔ سوال نمبر سابقہ لاحقہ۔ سابقہ ایسا لفظ یا حرف جو کسی کلمے سے پہلے لگے تو نیا بامعنی لفظ بن جائے، سابقہ کہلاتا ہے۔ جیسے کم عقل۔ ایسا لفظ یا حرف جو کسی کلمے کے آخر میں لگایا جائے تو نیا بامعنی لفظ بن جائے، لاحقہ کہلاتا ہے۔ جیسے دولت مند۔ سوال نمبر 6 دیے گئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے دو الفاظ بنائیں۔ سابقے: بد، بدتمیز، بد کردار۔ تنگ، تنگ دل، تنگ نظر۔ خوش، خوش اخلاق، خوش خیال۔ غم، بے غم، ہم غم۔ نیک، نیک دل،
نیک نیت، لاحقے، آباد، شہر آباد، دل آباد، پرست، وطن پرست، حق پرست، خانہ، مہمان خانہ، کتب خانہ، گاہ، عبادت گاہ، آرام گاہ، وار، دیوار، تلوار۔ آؤ پڑھیں سوال نمبر 8۔ سبق میں سے کوئی سا ایک پیراگراف درست تلفظ، اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں سوال نمبر 9۔ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ مضمون نگاری اردو ادب کی ایک اہم نثر صفت ہے جس کے تحت کسی بھی عنوان پر معلومات اکٹھے کرتے ہوئے اس کے تمام پہلو پر تحریری شکل میں جامع معلومات دی جاتی ہے۔ کسی موضوع پر خیالات کو ربط دے کر تسلسل کے ساتھ اس طرح بیان کرنا کہ پڑھ کر مکمل معلومات حاصل کر سکے اور اثر قبول کرے۔ مضمون نگاری کی عام اقسام۔ مضمون نگاری کی عام طور پر 3 اقسام ہیں: علمی مضمون نگاری، ادبی مضمون نگاری، صحافتی مضمون نگاری۔ مضمون نگاری کے اجزاء۔ ترکیبی مضمون عام طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: آغاز، نفس مضمون، اختتام۔ آغاز مضمون کے موضوع پر دلچسپ انداز میں ابتدا کریں، پڑھنے والا اس مضمون کی طرف متوجہ ہو۔ نفس مضمون چھوٹے چھوٹے اقتباس کی صورت میں مضمون پر منطقی ربط کے ساتھ لکھیں۔ اختتام اس حصے میں مضمون میں بیان کیے گئے تمام نکات اور دلائل کو مختصر اور نتیجہ خیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ اختتام کے ذریعے مضمون کو حتمی صورت دی جائے۔ سوال نمبر 10۔ زندگی گزارنے کے آداب کے عنوان پر 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ سرگرمیاں: سیرت کی کتاب سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حسن اخلاق کے متعلق 2 واقعات اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 12۔ سیرت النبیین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر انٹرنیٹ سے تقریریں پڑھیں اور مقررین کے مدعا کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق پڑھانے سے قبل سوچ کر بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیگر معلومات بھی طلباء کو سبق پڑھنے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کریں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوال پڑھنے کے دوران بھی طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق کے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کو سبق کے خلاصہ لکھنے میں مدد کریں۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔